بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا پاکستان کو 22 کروڑ عوام کی ایک ایٹمی اسلامی ریاست سمجھتی ہے، جو جغرافیائی لحاظ سے اس جگہ پر واقع ہے جس کی وجہ سے دنیا میں طاقت کا کوئی بھی توازن پاکستان کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ اگر یہاں اس خطے میں لوگوں نے آنا ہو، قدم جمانے ہوں یا یہاں سے باہر نکلنا ہو، پاکستان کے بغیر یہ ممکن نہیں۔ اس لیے وہ تمام ممالک جو پاکستان کو اپنے راستے کی رکاوٹ سمجھتے ہیں وہ ہمارے دشمن ہیں۔ یہ جو بیرونی دشمن ہے، اب چونکہ پاکستان الحمدللہ ایک ایٹمی ریاست بن چکا ہوا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اب عام روایتی لڑائی شاید ممکن نہیں رہی، تو اس لیے پہلے کی طرح اب ان کو ایک اور طریقے سے وہ جنگ لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور یہ بات بھولیے کہ پاکستان حالت جنگ میں ہے، اور پاکستان کو اندرونی طور پہ کمزور کرنے کے لیے وہ تمام حربے استعمال کیے جا رہے ہیں جو دشمن کے ہاتھ میں آ سکتے ہیں، یہ جو ممکن ہے۔ اب بیرونی دشمنوں کی بات کرنے سے پہلے ہم پاکستان کے اندرونی حالات کو دیکھیے، پاکستان کی طاقت کیا ہے۔ اب چونکہ یوم دفاع بھی قریب ہے، 6 ستمبر آنے والا ہے، تو 6 ستمبر کا جو سب سے بڑا سبق دشمن کو معلوم ہے، ہمیں بھی سیکھنا چاہیے کہ جنگ قوم لڑتی ہے، فوج اس قوم کا ایک ہتھیار ہے۔ قوم جس طریقے سے چاہے گی فوج وہی کام کرے گی، اور جتنی قوم مضبوطی سے فوج کے ساتھ کھڑی ہوگی، جتنا ان کا آپس میں رشتہ مضبوط ہوگا، اتنی ہی فوج مضبوط بھی ہوگی۔ تو ایک تو یہ پاکستان کی بہت بڑی اسٹرینتھ ہے الحمدللہ کہ پاکستان کے عوام اور پاکستان کی افواج آپس میں یکجان ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ان کا تعلق بہت ہی زیادہ گہرا ہے، جو شاید عام لوگ اس بات کو نہیں سمجھ سکتے۔ دوسرا، پاکستان کے اندر جو ہماری اسٹرینتھ ہے وہ ہے ہمارا دین۔ ہم چونکہ خدا کو ماننے والے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے، خاتم النبیین کے لحاظ سے ہم ان پہ ہمارا مکمل ایمان بھی ہے۔ یہ ایک اور بائنڈنگ فورس ہے ہماری، یہ موٹیویشنل فورس بھی ہے یہ ہمارے لیے۔ یہاں پہ دشمن کو ایک اور ان کو ایک مضبوط جگہ ہے جہاں پہ وہ نقب لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ چونکہ ہمارا آپس میں رشتے آج کے نہیں صدیوں سے ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ ہم اتنے گٹ مٹ گئے ہیں کہ اگرچہ ہم سندھی ہیں، پنجابی ہیں، پٹھان ہیں، بلوچی ہیں، لیکن آپس میں اب ہمارے مل ملا کر رشتہ داریاں ہو کر اب ایک قوم کی طرف بحیثیت قوم ایک ہم ابھر کے سامنے آ رہے ہیں۔ پاکستان کی کمزوریاں کیا ہیں کہ ہم سیاسی طور پر منتشر ہیں، ہماری اقتصادیات کمزور ہیں، اور دین جو ہماری اسٹرینتھ ہونا چاہیے تھا، بدقسمتی سے فرقوں میں بٹ کر وہ ہماری کمزوری بنتا جا رہا ہے۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو دشمن آپ کے خلاف استعمال کرتا ہے۔ سب سے پہلے اس کی کوشش یہ ہے کہ عوام اور فوج کے درمیان جو رشتہ ہے اس کو توڑ دیا جائے، اور فوج کے اندر فوج کی جو سینئر لیڈرشپ ہے اور جو فوج کے عام جوان ہیں ہمارے، ان کے درمیان جو ایک ہم آہنگی ہے اور جو ایک رشتہ ہے اور جس طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ کامریڈری ہے، وہ ختم کیا جائے۔ اپنی لیڈرشپ سے عام جوانوں کا جو اعتماد ہے وہ ختم کیا جائے۔ پاکستان کو فرقوں میں بٹے ہوئے تو لوگ ہم ہیں ہی، اس میں اور سختی پیدا کی جائے تاکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان رہیں، اور یہ سندھی، بلوچی، پنجابی، پٹھان کا کارڈ استعمال کر کے کبھی اخوان کی بات کرتے ہیں، کبھی ہم گریٹر بلوچستان کی بات سنتے ہیں، کبھی ہم سندھ دیش کی بات سنتے ہیں، اور اس قسم کی باتوں سے پاکستان کو اندرونی طور پر کمزور کیا جا رہا ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے لوگ خود بھی دشمن کے ہاتھ میں جان بوجھ کر میں نہیں کہوں گا، بلکہ انجانے میں ایک کھلونا بن جاتے ہیں، اور جو ہماری اسٹرینتھ ہے اس کو کمزور کرنے کی کوششوں میں لگے رہتے ہیں۔ ان کی نیت شاید یہ نہ ہو، لیکن ان کا جو اینڈ رزلٹ ہے وہ یہی نکلتا ہے کہ فوج پاکستان کے خلاف لگاتار مہم جاری ہے، ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کے خلاف مہم جاری رہتی ہے۔ ہمیں جہاں پہ کمزور ہو سکتے ہیں ہمیں آپس میں لسانی بنیادوں پر، ہمیں آپس میں فرقوں کی بنیادوں پر تقسیم کیا جا رہا ہے، اور ہم تقسیم ہوتے جا رہے ہیں۔
یہ وہ چیزیں ہیں جو دشمن استعمال کر کے ہماری کمزور اقتصادیات کو ایک بیس بنا کر ہمارے سیاسی ڈھانچے میں جو کمزوری ہے اور جس طریقے سے ہمارے ادارے کمزور ہو گئے ہیں ان کو استعمال کر کے پاکستان کو اندرونی طور پر کھوکھلا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور یہ وہ ہمارا آپ کا اور میرا یہ فرض ہے کہ ہم دشمن کو ان سازش میں کامیاب نہ ہونے دیں۔ یہاں پر میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ ضرور تنقید کیجئے، ضرور نقطے اٹھائیے، لیکن یہ یاد رہے کہ وہ اصلاح کے لیے ہونے چاہیے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں۔ تو آج کی اس بلاگ میں میں صرف اتنی ہی بات کروں گا کہ پاکستان کو اندرونی طور پر کیا خطرات ہیں اور دشمن کس طریقے سے ان کو ہمارے خلاف استعمال کر رہا ہے، اور ہم کس طریقے سے اس میں استعمال ہو جاتے ہیں انجانے میں یا بغیر اس کو سمجھتے ہوئے۔ ہمیں اس سے بہت زیادہ ہوشیار رہنا ہوگا، اور ہمیں اپنے اداروں پر اعتماد بھی کرنا ہوگا، اور بحیثیت قوم ہمیں اپنی فوج پر جس طریقے سے ابھی تک اعتماد ہے اور جو دن بدن مضبوط ہو رہا ہے، کیونکہ افواج پاکستان آپ میں سے ہیں، آپ ہی کے بہن بھائی ہیں، بلکہ میں تو یہاں تک یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا ہر تیسرا چوتھا شخص افواج پاکستان سے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی منسلک بھی ہے، رشتہ داریاں ہیں، دوست احباب ہیں ہمارے سارے۔ تو آپ کی فوج ہے، اگر خدا نخواستہ آپ کی فوج کمزور ہوگی اور آپ کے ادارے کمزور ہو گئے تو پھر پاکستان کمزور ہوگا، اور یہی دشمن چاہتا ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ بیرونی دشمنوں کے بارے میں انشاءاللہ آئندہ بلاگ میں بات کروں گا۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔